اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے۔ اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک۔ تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کے فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا۔ اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں، لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے، اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کریں اس کی۔